السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا بڑا عجیب سا سوال آیا ہے، جس کی وجہ سے میں ان کو پرسنلی ویڈیو بنانے کے بجائے یا پرسنلی جواب دینے کے بجائے ویڈیو کی فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ سوال کچھ اس طرح کی تھا کہ جس کا کوئی مر جاتا ہے، کسی کا کوئی نابالغ بچہ چلا گیا، کسی کا کوئی جوان بچہ چلا گیا، کسی کا کوئی شوہر جوان چلا گیا، کسی کوئی جوان بیوی چلے گئی، تو یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، جو ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کا کوئی چاہنے والا ان ایکسپیکٹڈلی بڑے ان ایکسپیکٹڈ ایج میں چلا جاتا ہے، یا یہ بدقسمتی ہے؟ یہ اس قسم کا سوال انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ان سے کسی نے کہا ہے۔ چکر سارا یہی ہے نا، ہم کہتے بہت کچھ ہیں، ہم جب ہم پہ گزرتی نہیں نا، تو جس پہ گزرتی ہم اسے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ کوئی غم میں ہوتا ہے، ہمیں اس کو اور غمگین کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ہم اگر پوچھیں تو ہم کہتے ہیں او جی ہم نے تو ایک بات کی تھی، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ تو بس پتا کر کے پھر بات کیا کرو نا یار۔ کسی کو آپ کچھ بھی بول دیتے ہو، اور ذہن میں آپ کے پوچھو تو آپ سوچ ہم تو اچھے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو یہ اچھے کے لیے کہنے سے پہلے ذرا سوچ بھی لیا کرو کہ اللہ نے جو 32 دانتوں میں زبان عطا فرمائی ہے، وہ اس لیے تو نہیں دی کہ کچھ بھی کسی کو بھی بول کے فارغ ہو جاؤ اور پھر وہ بھگتتا رہے، وہ سسکتا رہے، وہ تڑپتا رہے، اور آپ کہیں ہم نے تو بھائی اچھائی کے لیے بولا تھا۔ تو کنٹرول کریں اپنے الفاظ پر، جہاں سے کچھ بھی سنا کسی کو بھی بول دیا، پلیز ریفرین فرام دس۔ ایسے بہت ساری بہنیں اسپیشلی سوالات بھیجتی ہیں جن کو کسی نے کچھ کہہ دیا، اور اس کچھ کہنے کی وجہ سے ان کے غم میں اضافہ ہو گیا، اور پھر وہ پوچھتی پھر رہی ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے، کیا ویسا ہی ہے، اور زیادہ کھوجو تو پتہ چلتا ہے کسی نے کہہ دیا، کسی کو کسی کے بھائی نے، کسی کے بہن نے، کسی کو ماں نے، ساس نے، نند نے، بھاوج نے، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ بس خدا کے بندوں، کسی کا جانا یا کسی کا نہ جانا خوش قسمتی بدقسمتی یہ نہیں ہوتا۔ پلیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بعض امتحانات آتے ہیں زندگی میں، ٹیسٹس آتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ان امتحانات میں تم میں سے کون ہے جو کامیابی اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان امتحانات کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اسے جنت کا وعدہ ہے، اور جو صبر نہیں کرتا اور واویلے کرتا ہے اور گریبان پھاڑتا ہے اور کہتا تو ہے صبر کرتا ہوں، پر کوئی لمحہ نہیں جانے دیتا کہ بے صبری کا اظہار نہ کرے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صبر ہی نہیں کیا۔ جب صبر کیا ہی نہیں تو پھل کاہے کا؟ پھل تو اسے ملے گا نا جس نے صبر کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صبر نہ کرو پھر بھی اتنا ہی ملے جتنا صبر کرنے والوں کو ملا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری، میں جو مرضی چاہے کروں اور پھر جیتوں بھی میں ہی۔ یہ بھی ہمارے میں سے کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز لائف۔ نو، تھنگز ڈونٹ ہیپن دیٹ وے۔ تو ہر شے کو خوش قسمتی بدقسمتی سے نہ جوڑا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ کس عمل میں، کس امر میں، کس حکم میں، کس کے لیے کیا بہتری ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہر شے کو ان چیزوں سے نہ جوڑا کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وما اوتی، کہ آپ کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس تھوڑے سے علم کے اوپر اچھل کے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں زہر نہ گھولا کرو، چاشنی پیدا کرو اپنے اندر۔ اگر کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو چپ رہو۔ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس کے دل چھلنی کر دیے ہیں۔ جو میرے پاس بہنوں کے میسیجز آتے ہیں، ہم کہیں گے کہ میں اتنا آج ایموشنل کیوں ہو رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے وہ بہنیں جو وائس میسیجز بھیجتی ہیں نا یار، خدا کی قسم آپ سنو تو آپ بھی رو پڑو۔ وہ روتی سسکیاں باندھتی، ان کے سوالات اس میں ڈھونڈتا ہوں، ان سسکیوں میں، اس رونے میں، اس کرب میں، اس تکلیف میں، جو کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اس ماں کے لیے، اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس بیوی کے لیے جو آلریڈی غم میں ہے۔ تو پلیز
میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے چوائس آف ورڈز جو ہے نا اس میں احتیاط کریں. السلام علیکم.